بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 457 ملاحظہ فرمائیں۔ میں آخری وقت تک مزاحمت کرتی رہی اور سچ کو جھوٹ کہہ کے خود کو شکست سے بچاتی رہی، مگر بالآخر یہ سب ناممکن ہو گیا۔ ڈیڈی نے مرحلے وار مجھے شکست دی۔ آخری مرحلے میں انہوں نے مجھے جائے واردات پر بھیج دیا، جہاں جانی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس کے لیے کسی بھی بات سے مکرنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ وہ ایک بہت بھیانک، بدصورت، انتہائی شرمناک منظر تھا جب جانی، میرا محبوب، میرے سامنے ایک مجرم بنا کانپ رہا تھا اور اپنے ہر جرم کا خود اقرار کر رہا تھا۔ ہر سچ اتنا ناقابل تردید تھا کہ اس کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ ڈیڈی کی تھیوری پھر درست ثابت ہوئی تھی۔ میرے اعتماد کی یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ محبت اتنا بڑا فریب دے سکتی ہے؟ محبت کرنے والا پستی کی سنتا تک جا سکتا ہے؟ یہ میرے لیے ناقابل برداشت اذیت دینے والا تجربہ تھا۔ معلوم نہیں کیوں میں سچ کو جھوٹ کہتے کہتے ڈرنے لگی تھی کہ اگر بعد میں یہ سچ نکلا تو کیا ہوگا۔ جیسے جیسے ثبوت میرے سامنے آ رہے تھے، میرے اندر بے یقینی کا خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ زبان سے اقرار نہ کرنے کے باوجود شکست کا آسیب مجھ پر مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ فلم کا آخری سین اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہی ہوا اس کا فیصلہ میں پہلے ہی کر چکی تھی۔ پھر بھی مجھے شک تھا کہ وقت آنے پر میں شاید اپنے فیصلے پر عمل نہ کر سکوں، مگر جب وقت آیا تو میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ میں نے ریوالور نکالا اور اسے گولی مار دی، خود اپنے ہاتھوں سے۔ اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ میں اسے قتل نہ کر سکی تو خود کو گولی مار لوں گی، مگر اس کے جرم کی سزا میں اپنے آپ کو نہ دے سکی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا وہ زندہ رہے اور اس کا یہ کھیل بھی اسی طرح جاری رہے۔ ویسے یہ بات پکی ہے کہ اگر میں اسے وہی سزا نہ دیتی تو بعد میں ڈیڈی میرا یہ کام خود کر دیتے اور ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہوتی جو میری بے وقوفی کے باعث ہوئی، مگر وہ مشکلات کو خرید لیتے تھے۔ مسائل کے بارے میں وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ ان کا تو سیدھا اصول یہ تھا کہ پیسہ ہے تو فکر مت کرو، خریدو، بے فکری خریدو، اپنی فکریں دوسروں کو دے دو۔ مثلاً پیسہ کمانے کی فکر، بچانے کی فکر، جمع کرنے کی فکر، ان سب کے لیے ہی تو یہ سارے ملازم رکھے ہیں۔ گھر اور گھر سے باہر خود کیا کرنا؟ جو کام ہوا اس کے لیے ملازم رکھ لو، جو چیز چاہیے وہ خرید لو، مکان، کاروبار، عیش و عشرت کے اسباب، انسان اور اس کا ایمان وغیرہ، قانون اور انصاف کرنے والے، سب کو خرید لو اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہی انہوں نے میرے لیے بھی کیا۔ میں نے ان کے لیے ایک مشکل پیدا کی، انہوں نے مشکل کو خرید لیا۔ جانی کو وہ مارتے تو میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی۔ جب میں نے اسے مار دیا تو ایک چھوٹی سی قانونی مشکل پیدا ہوئی، اس مشکل کو انہوں نے آسانی سے خرید لیا۔ میرا نام تک کسی نے نہیں زبان پر لیا، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ جانی کدھر گیا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس میں کملا کھلی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں اپنے ماضی کی متحرک پرچھائیاں دیکھتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ معصوم نظر آنے کے باوجود وہ کتنی خطرناک عورت تھی، نڈر اور بے باک، نہ جینے سے ڈرنے والی اور نہ مرنے سے۔ جانی تو اس کی محبت کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا ہے کہ میرے لیے اس کی محبت کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں، اور میں رابعہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا وہ میرے انکار کو اور اس توہین کو برداشت کرے گی؟ کہیں سچ مچ میرا جرم تو نہیں بن جائے گا؟ معلوم ہے بعد میں کیا کیا میں نے؟ وہ اچانک بولی، میں نے بدصورتی اختیار کر لی۔ خوبصورتی تو محبت کا نام ہے۔ جب آدمی نفرت میں ڈوب جائے تو وہ بدصورت ہو جاتا ہے، میری طرح۔ اللہ کے واسطے کملا، خود کو بدصورت سمجھنا چھوڑ دو۔ شٹ اپ! وہ چیخ کر بولی، مجھے جھوٹ کی طرف لے جانے کی کوشش مت کرو۔ 3 سال سے میں اس گٹر میں ہوں، نفرت غلاظت کے گٹر میں۔ اپنی مرضی سے میں نے خود کو اس میں گرایا تھا کیونکہ اسی میں ڈوب کر جانی مر گیا تھا۔ کملا اس کے ساتھ ستی ہو گئی تھی مگر میں زندہ ہوں۔ 3 سال سے زائد ہو گئے مجھے مرتے ہوئے مگر میں زندہ ہوں۔ محبت چھوڑ کر نفرت اختیار کرنے کے بعد میں نے وہی کیا جو میرا جانی کرتا تھا۔ جب اسے دولت ملی تو وہ عیاشی کرنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا بے وقوف ہوں کہ اتنی دولت مند ہونے کے باوجود عیش نہیں کرتی۔ خواہ مخواہ اس شرافت اور عزت، محبت اور شادی کے چکر میں اپنی خوبصورتی اور جوانی پر خود ہی پہرے دار بنی رہی، سب کا دل توڑتی رہی۔ دل توڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ بس جناب، اس کے بعد میں نے سب پر اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور وہ سب جو میرے پرانے عاشق تھے ایک دم امڑ آئے۔
جیسے نئی ریلیز ہونے والی فلم پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب آؤ مگر باری باری، بلیک نہیں چلے گی، لائن بناؤ لائن۔ وہ کہہ مار کے ہنسی۔ میرے ڈیڈی نے مجھے ماہر نفسیات کے سپرد کر دیا، وہ بھی میرے عاشقوں میں شامل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ حسن اور جوانی اب کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو بہتی گنگا ہے، آؤ ہاتھ دھو کے پوتر ہوتے جاؤ۔ اس کے بعد تم نے مجھے دیکھا اس جہاز پر، میں اپنی مرضی سے سوار ہوئی تھی اور میرے ڈیڈ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے تم نے مجھے واپس پہنچا کے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں۔ بے شک میں نے انہیں دلیل سے قائل کر لیا تھا کہ تم نے نیکی کی ہے، مگر وہ جانتے ہیں میری نیکی بدی کو، وہ میری خاطر اپنا نقصان نہیں کریں گے۔ میں نے تو اپنا نقصان جو کیا وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ کملا دیوی، میں نے پریشان ہو کر کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نقصان نہ تمہارا ہوگا نہ تمہارے ڈیڈی کا، نقصان مجھے ہوگا، حالانکہ میں نے کوئی جرم کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس لانچ کو واپس لے آیا۔ اس پر بدقسمتی سے تم سوار تھی، مجھے ممبئی پہنچنا تھا اور اس کی یہی ایک صورت تھی۔ میرا مقصد ہرگز تمہاری ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں تھا، یہ صرف تمہاری زندگی ہے، اسے تم جیسے چاہو گزارو، جس کو چاہو خیرات دو اور جسے چاہو انعام میں۔ تم جب اسے گزارنا چاہو تو ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہو، لیکن اللہ کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ میں کیا کروں، تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں اس پاگل خانے سے جہاں صرف خرید و فروخت ہوتی ہے۔ نہ میں خریدار ہوں اور نہ برائے فروخت۔ تم جا سکتے ہو میرے ساتھ، وہ چپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو کملا، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی زندگی مسلسل فرار کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر جگہ شکاری میرے تعاقب میں ہے، وہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور میں جان بچا کے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ تم کہاں تک بھاگ سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ ہنس پڑی، جب تک زمین تم پر تنگ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، تنگ تو آج بھی ہے، لیکن میں پھر بھی اس طرح پکڑا جانا نہیں چاہتا جیسے چوہے دان میں چوہا پکڑا جاتا ہے۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، تمہاری زندگی کے دکھ یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن میں انہیں بانٹ نہیں سکتا۔ تم اپنے ڈیڈی کی بات چھوڑو، اپنی کہو کہ جو کچھ میں نے کیا وہ اچھا تھا یا برا۔ تم اسے کیا سمجھتی ہو؟ کیا تمہارے نزدیک مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہی ہوں، تم خود سزا مانگ رہے ہو، وہ بگڑ کے بولی۔ کملا، کاش یہ ممکن ہوتا، میرے پاس کوئی جگہ ہوتی، کوئی گھر ہوتا میرا یا دوست ہوتا یا کوئی میرا، پھر شاید میں تمہیں لے جاتا اور تمہاری مدد کرتا۔ مجھے تمہاری مدد کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، وہ چلا کے بولی۔ میں نے سخت پریشان ہو کے سوچا کہ میں کہاں پھنس گیا۔ وہ لڑکی ایک نفسیاتی مریض تھی، ایک ایسی لڑکی جو اپنی ذات کے انتقام میں سب دنیا کو شریک کر رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسے پاگل نہیں کہہ سکتا تھا، مگر جو کچھ خود اس نے مجھے بتایا تھا اس سے میں یہی اندازہ کر سکتا تھا کہ شکست نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنی عورت ہونے پر غرور تھا، اپنے حسن پر ناز تھا اور اپنی پاک دامنی پر فخر تھا۔ ایک شخص جسے کملا نے پسند کیا اس نے دوسری عورتوں کو فوقیت عطا کر دی جو بدصورت تھی، بد کردار تھی، بد نام تھی۔ احساس ذلت نے کملا کی شخصیت کو اسی طرح مسخ کر دیا جیسے مصور کے ہاتھوں خود اس کا شاہکار مسخ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے حسن کو سراہنے کی بجائے کسی گھٹیا فلمی رسالے سرور کو اس سے بہتر قرار دے دے، کملا نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ وہ عورت سے فحشہ بن گئی، اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی حد تک جنسی جنون میں مبتلا ہو گئی تو غلط نہ ہوگا۔ معلوم نہیں تریمنی کی دولت اس کی بیٹی کے لیے ذہنی سکون اور شخصیت کا توازن کیوں نہ خرید سکی۔ وہ تو ہر چیز کو خرید لینے کا قائل تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کملا کے لیے مجھے بھی خرید لے۔ یہ بات اس نے دلاور کے سامنے بھی کہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ بیٹی نے کہا کہ مجھے سکندر چاہیے تو وہ کہے گا کہ رکھ لو، اور پھر سکندر کیا کرے گا؟ ایک طرف دلاور کا جال، دوسری طرف کملا کی جیل، جس میں قید باب مشقت بھی جسمانی سے زیادہ ذہنی تھی۔ آگے کنواں، پیچھے خندق، اس پاگل خانے میں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میری آنکھوں سے نیند بہت دور تھی، حالانکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ابھی تک مجھے معلوم نہ تھا کہ اس شب کی سحر کیسے ہوگی، مجھے یہاں سے نکلنا نصیب ہوگا تو کس سال میں ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ رابعہ کے بارے میں سوچوں کہ وہ کب ملے گی، محسن کے غالب کے بارے میں سوچوں کہ وہ کہاں ہوں گے، لیکن میرا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ کافی پیو گے؟ کملا نے ایک انگڑائی لے کر کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گھبرا کے نظر دوسری طرف کر لی۔ خداوند مجھے اس امتحان سے بچا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میں وہی جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں جس کے لیے گناہ کی ترغیب سے لڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس سوا کی بیٹی سے کیسے بچوں گا اگر میں اسی طرح محصور رہا؟ میری دعا کا جواب فوراً ایک خیال بن کے آیا
میرے دل نے کہا سکندر اعظم گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ ایک عورت کو طاقت سے شکست نہیں دے سکتے تو کیا ہوا؟ عقل استعمال کرو، سوچو، حالات کو سمجھو اور پھر اپنا راستہ بناؤ۔ میں نے مسکرا کے کہا کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا وہ تو اب اکثر نہیں آتی، رات ایسے ہی گزر جاتی ہے، خواب اور گولیاں بھی اثر نہیں کرتی، اکیلے تو بالکل نہیں آتی، وہ کافی میرا خیال ہے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں اگر ہم دونوں پی لیں۔ اگر میں فوراً اپنا رویہ بدل دیتا تو اسے ضرور شک ہوتا کہ یہ میری چال ہے۔ میرے لیے محتاط رہنا ضروری تھا، ورنہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کے لیے ناممکن کچھ نہ تھا۔ کیا تمہارے ڈیڈی سو گئے ہوں گے؟ میں نے کافی پینے کے بعد سگریٹ جلا کے کہا معلوم نہیں، ان کی فکر کیوں ہے تمہیں؟ میرا مطلب تھا کہ وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ میرے بارے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ تو میں نے بتا دیا تھا، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کچھ کر سکیں۔ وہ بولی کیا دلاور واقعی چلا گیا ہوگا؟ میں نے کہا پہاڑ میں جائے دلاور، وہ اندر ہے بھی تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے آئے تو اسے گولی مار دینا بلا تکلف، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بولی لاش میں اٹھوا دوں گی۔ میں اپنا اطمینان چاہتا تھا کہ اب اس کی طرف سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ میں نے کہا وہ بہت تیار آدمی ہے، یہ ضمانت میں آخر کیسے دوں؟ ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تم نے کہا ہے کہ اسے گولی مار دینا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ خالی ہاتھوں اسے میں گولی کیسے ماروں گا اگر وہ اچانک آ گیا؟ یہ لو میرا ریوالور، اس نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اسے اپنے ہی پاس رکھو، تم خود مار دینا گولی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے گھر میں کسی کو قتل کر سکوں، ہوا وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نکلنے کی سوچنا چاہیے۔ سوچنے کی تو اس میں کوئی بات نہیں، ہم صبح ہوتے ہی نکل جائیں گے۔ اس نے کہا صبح؟ یعنی ابھی نہیں جا سکتے؟ ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ سارے گیٹ بند ہیں، کوئی گاڑی گیراج سے نہیں نکل سکتی جب تک ڈیڈی کا حکم نہ ہو۔ گارڈن میں چاروں طرف بڑے خونخوار قسم کے کتے پھر رہے ہیں، کیا وہ تمہیں بھی نہیں پہچانتے؟ وہ کسی کو نہیں پہچانتے سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھوں میں ان کی زنجیر ہوتی ہے۔ کملا نے کہا اگر وہ زنجیر کھول دے تو کتے کسی کو بخشنے والے نہیں۔ اس کے علاوہ دیواریں تم نے شاید نہیں دیکھی جس حالت میں مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے کہا وہ تم نے تو دیکھی ہوگی، کیا میں کچھ دیکھ سکتا تھا؟ دیواروں کے اوپر بالکل جیل جیسا حفاظتی حصار ہے، خاردار تاروں والا، جن میں برقی رو رہتی ہے۔ وہ بولی صبح ہم کیسے جائیں گے؟ صبح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، گیراج کھل جائے گا، میری گاڑی آ جائے گی، میں تمہیں لے جاؤں گی جہاں تم کہو گے۔ وہ بولی میرے پاس تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، تم لے جا سکتی ہو مجھے کہیں؟ میں نے کہا جہاں میں کچھ عرصہ روپوش رہ سکوں اور کسی کو بلکہ تمہارے ڈیڈی کو بھی معلوم نہ ہو۔ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچ کے بولی بہت سے فلیٹ ہیں ساحل سمندر پر کاٹیج ہے، مگر وہاں ڈیڈی سے چھپ کے رہنا ناممکن ہی سمجھو۔ انہیں تو میری ہر سہیلی، ہر بوائے فرینڈ اور آشنا کا پتہ ٹھکانہ بھی معلوم ہوگا۔ میں نے کہا ممبئی بہت بڑا شہر ہے، ایسے ہزاروں مقامات ہوں گے جہاں تمہارے ڈیڈی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تمہیں معلوم ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ صرف معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جگہ مفت تو نہیں ملتی، اور پیسہ میرے پاس ہے ہی نہیں، جو تھا وہ تمہارے ڈیڈی نے چھین لیا۔ پیسہ میرے پاس ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں ہے۔ وہ اس خیال سے جذباتی ہونے لگی تھی کہ میں اسے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ بینک کو گولی مارو، نقد کی بات کرو جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ میں نے کہا نقد ہوگا 8-10 ہزار، لیکن میرے زیورات بھی ہیں کئی لاکھ کے۔ زیورات کے بدلے مکان نہیں ملتا، اور انہیں بیچنے گیا تو دھر لیا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہاں ہے یہ رقم؟ لاؤ نکالو۔ یہاں کیا ہے میرے پاس؟ میرے بیڈ روم میں ہے، کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا وہ ہنسی، میں اپنے بیڈ روم میں نہیں جا سکتی، کیسی باتیں کرتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اگر کسی نے دیکھ لیا؟ کون دیکھے گا؟ وہ بولی کوئی محافظ، نوکر، اندر کوئی نہیں ہوتا، سب باہر پہرا دیتے ہیں، یہاں تو خفیہ کیمرے اور مائکرو فون سب کچھ ہے، کہیں یہ گفتگو بھی کوئی سن نہ رہا ہو۔ کیمرے تو ہیں، لیکن میں تم کو محفوظ راستے سے گزار کر لے جاؤں گی۔ وہ بولی یہ باتیں کوئی نہیں سن رہا ہے۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیسے آ گئے تھے؟ وہ میرے پاس نہیں آئے تھے، تمہارے پاس آئے تھے، اور باتیں کچھ بھی نہیں سنی تھی انہوں نے، سب کچھ تو آف ہے۔ کملا نے کہا بس راستے میں مت بولنا، کیا تمہارا بیڈ روم محفوظ ہے؟ میں نے کہا۔ وہ بڑے معنی خیز طریقے پر مسکرائی، ہے تو نہیں، مگر میں اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرنا جانتی ہوں، چلو آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ باہر کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں کملا مجھے بہت کچھ بتا چکی تھی،
अब मैं अंदर का नक्शा देखना चाहता था और बाहर निकलने की कोशिश करने से पहले बाहर जाने का रास्ता समझना चाहता था। दरवाजे से निकलते ही मैंने एक बहुत बुलंद छत वाली वसी राहदारी देखी, जिसमें यकसां फासले से तीनों फानूस आवेज़ां थे। इस वक्त ये फानूस रोशन नहीं थे। राहदारी में लैंप जैसी वाल लाइट्स का धुंधला उजाला था। मेरे कदमों के नीचे दबीज कालीन था जो मुझे मदम रोशनी में गहरा सब्ज लगा। राहदारी में 4 दरवाजे खुले थे, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। कमला ने मुझे दीवार से लगकर चलने को कहा और एक उंगली से फानूस की तरफ इशारा किया। इसका मतलब वाज़ेह था, फानूस में यहाँ भी कैमरे पोशीदा थे। कमला ने आखिरी दरवाजे को खोला और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये एक और मुख्तसर सा कॉरिडोर या लाउंज था, इसमें ऊपर से जीना उतरता था। जीने का कटहरा जगमगाते सुनहरे पीतल का था और रेलिंग पर चांदी जैसी सफ़ेद दांत की पालिश थी। घूम कर ऊपर जाने वाले जीने पर भी वही गहरे सब्ज रंग का कालीन था और उसे थोड़े थोड़े फासले से लगी हुई वाल लाइट्स ने रोशन कर रखा था, जिसकी शक्ल बिल्कुल मिट्टी के तेल से जलने वाली लैंप जैसी थी। मैं गिरदोपेश का जायजा लेने के साथ इस प्लान पर भी गौर करता जा रहा था जो मेरे जहन में फाइनल हो चुका था। अभी तक मैंने किसी भी मुलाजिम या मुहाफिज की सूरत नहीं देखी थी और पूरे माहौल पर एक पुरहैबत खामोशी मुसल्लत थी। कमला दबे पाँव को या हट किए बगैर चलती रही थी और मैं सोच रहा था कि इस कसरे आली शान में कमला के और उसके बाप के साथ रहने वाले कौन लोग हैं? सिर्फ मुलाजिम और मुहाफिज? कमला की माँ, त्रिमनी की बीवी, उसके भाई बहन, वो सब हैं कहाँ? अचानक कमला ने एक दरवाजे को हैंडल घुमा के खोला और मुझे हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। बेडरूम की शान शौकत देखकर मैं दंग रह गया। कमला बड़ी एहतियात के साथ कुछ स्विच ऑफ कर रही थी और मेरी तरफ चोर नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी। बेडरूम मैंने पहले भी देखे थे जो बहुत आली शान थे, कुछ फिल्मों में और कुछ हकीकी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ ये उन सब पर बाजी ले गया था। ये कैसी ख्वाबगाह थी जो शायद मैं ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। ऐसी ख्वाबगाह का कुछ लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन वो जो बेचारे फुटपाथ पर या किसी पार्क की बेंच पर, खंडर में या कब्रिस्तान की 4 दीवारी के साए में और फर्श खाक पर रातें गुजार लेते हैं। कुदरत की क्या सितम ज़रीफ़ी है कि वो तो किसी परेशानी के बगैर गहरी नींद सोते हैं, पर जो अपनी ख्वाबगाहों को ऐशो इशरत के सारे लवाजमात, आराइश के तमाम असबाब, आरामो आसाइश के साजो सामान और दौलत की कुव्वत ख़रीद में आने वाली हर खूबसूरत चीज़ से भर लेते हैं, वो ख्वाबावर गोलियाँ खाते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं और करवटें बदल के रातें गुजारते हैं। बैठ जाओ, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे हाथ से पकड़कर बेड पर धकेल दिया। मैं फ़ौरन उठ बैठा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी इस महल में ऐसी कितनी ख्वाबगाहें होंगी। वो हंस पड़ी। ऐसे 7 बेडरूम हैं और पूरी मुंबई में ऐसे कितने महल हैं? मैंने कहा, तुम्हारी सिर्फ एक ख्वाबगाह की आराइश पर जितना पैसा खर्च हुआ होगा, उसे 1000 अफराद को सोने के लिए एक कमरे की छत तो ज़रूर फराहम की जा सकती थी। और पूरे मुंबई शहर को देखा जाए तो ऐसी बातें कहाँ से आ गई तुम्हारे दिमाग में? एक मुंबई की बात क्यों करते हो? वो एक अलमारी खोलते हुए बोली। सारी दुनिया को देखो, न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड। हाँ, मैंने अपने आप से कहा, हर दौलतमंद शहर ऐसे ही तजादात का अजूबा होता है। मुंबई में लोग फुटपाथों पर सोते हैं तो क्या कराची में झुग्गियों में नहीं रहते? क्या न्यूयॉर्क में गरीब बस्तियां नहीं हैं? अमीरों के महल भी खड़े हुए हैं और उनके मुकाबिल लावारिस बेखानमा लोगों का बसेरा भी है, जहाँ ज़िंदगी में सिर्फ बदसूरती है, गुर्बत है, गलाजत है, भूख है और बीमारी है। मालूम नहीं वो गरीब कहाँ हैं जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उठो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। क्या उनका एहसास तक मर चुका है और उनके खून में इतनी कम हिम्मती सराइज कर चुकी है कि वो मुकद्दर पर काने रहते और इंसानों की तरह जीने का हक तक नहीं मांगते? चुनाचे उमरा भी महफूज हैं, उनके काख भी और दरो दीवार भी। ये लो, इस वक्त यही है मेरे पास। कमला ने एक बैग मेरे सामने उलट दिया, फिर उसने दूसरा बैग खाली किया, फिर तीसरा। इस मखमली सतह वाले बेड पर नोट ही नोट फैल गए। मैंने खुद को संभाला और नोट गिनने लगा, बेइरादा बहक जाने वाली नज़रों और ख्यालात के इंतशार से बचने के लिए। ये तकरीबन 12,000 रुपये हैं, मैंने कहा। उसने वार्डरोब की तरफ देखा। सुबह और मिल जाएंगे, मैं अपनी चेक बुक साथ ले चलूँगी। मैंने कहा, क्या तुम्हारे डैडी इतने ही बेवकूफ़ और बेबस हैं कि तुमको मेरे साथ जाते देखकर कुछ नहीं कहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? उनको जो कहना था कह चुके, और वो क्या कर सकते हैं? हाँ, वो कुछ करें तो फिर मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसने फिर अपना रिवाल्वर निकाला। अभी सर की तरफ हाथ बढ़ा ही रही थी कि मैंने झपट कर रिवाल्वर अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या बेवकूफ़ी है, मैंने कहा। मजाक में भी नहीं करना चाहिए इस किस्म का काम। वो हंसने लगी।
اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ سیفٹی لاک مجھے معلوم ہے، مگر رسک لینے سے فائدہ؟ میں نے کہا اور ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تمہارے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے ایسا خطرناک کھلونا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے ڈیڈی منع نہیں کرتے۔ انہیں تو آج پتہ چلا ہوگا کہ ریوالور بھی ہے میرے پاس۔ وہ کہاں سوتے ہیں؟ اوپر کے نیچے، میں نے کہا۔ اوپر آخری بیڈ روم انہی کا ہے، وہ بولی۔ میں نے کھڑکی پر پڑے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر کیا ہے؟ پائیں باغ۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ ادھر سے ممبئی نظر آتا ہے، وہ دیکھو ادھر 1 میل کے فاصلے پر سمندر ہے۔ میرین ڈرائیور، تم کو روشنیاں نظر آ رہی ہیں؟ مجھے ہر سمت روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ بڑا دل فریب نظارہ تھا۔ زمین پر جگمگانے والی اسٹریٹ لائٹس، سمندر میں روشن جہاز، آسمان پر نظر آنے والے ستارے، سب مل کے ایک ہو گئے تھے۔ مگر میں نے زمین کو آسمان سے الگ کر کے دیکھا اور اپنے سامنے پھیلے ہوئے شہر کے جغرافیے کو سمجھ کر ذہن نشین کرنے لگا۔ سمندر کے صرف 1 میل دور ہونے کی اطلاع ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ دور سے آنے والی ایک کار کی ہیڈ لائٹ سیدھی مجھ پر پڑی۔ کار قریب آئی اور پھر دائیں طرف گھوم گئی۔ اسے مجھے یہ اندازہ کرنے میں مدد ملی کہ تریونی کے محل کے بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ بھی سڑک چل رہی ہے، اور غالباً بالکل سامنے وہی سڑک ہوگی جو مجھے اس ساحل تک پہنچا دے گی۔ کلاک نے اپنی سریلی آواز میں 3 بجائے تو میں چونک کر پلٹا۔ جب میری نظر کملا پر پڑی تو میں پھر پلٹا۔ اس نے اپنا لباس بدل دیا تھا، مگر اب جو لباس پہنا تھا وہ کہنے کو شب خوابی کا لباس تھا، مگر در حقیقت کچھ نہیں تھا۔ وہ شفاف جالی والا کپڑا تھا جس کی خارش شکن کملا کے جسم کی ایک نئے انداز سے نمائش کرتی تھی۔ میں نے کملا کی کھنکتی ہنسی سنی۔ اب کیا ساری رات باہر ہی دیکھتے رہو گے؟ کملا، تمہیں کچھ معلوم ہے میرا سامان کہاں ہے؟ میں نے اس کھیل کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ کون سا سامان؟ کوئی سوٹ کیس وغیرہ؟ نہیں، ایک پاسپورٹ تھا، ریوالور تھا اور کچھ نقد رقم بھی تھی جو ایک بیلٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، ڈیڈی کے پاس ہوگا، اگر ہوا وہ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بولی، مل جائے گا صبح۔ سوری کملا دیوی، میں نے اس کے قریب جا کے کہا، صبح تک میں نہیں ٹھہر سکتا، میں جا رہا ہوں، ابھی اسی وقت۔ کملا کا رنگ اڑ گیا۔ جا رہے ہو؟ اکیلے؟ ہاں، میں مجبور ہوں، میں نے کہا، میں تم کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مگر تم نے کہا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، بے وقوف بنایا تھا تمہیں، میں نے کہا۔ ذلیل کمینے، کملا چلائی۔ میں نے اسے ایک دم دبوچ لیا۔ میرا ہاتھ اس کی نازک گردن پر جم گیا۔ میں تم کو مار کے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات سمجھنا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ تمہارے ساتھ جانے پر میں دلاور کے ساتھ جانے کو ترجیح دے چکا تھا؟ اس کے باوجود تم نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ تم اتنی آسانی سے بے وقوف بن جاؤ گی، یہ امید نہیں تھی مجھے تم پر، مگر تم نے خود کو بالآخر وہی عورت ثابت کر دیا جس کو مرد ناقص العقل کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ وہ میری گرفت میں کسمائی اور اس نے سانس لینے کی جد و جہد میں منہ کھول دیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دہشت سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے اسے بستر پر پھینک دیا۔ وہ زخم خوردہ شیرنی کی طرح اٹھی اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میرا الٹا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ گھوم کر پھر بستر پر جا گری۔ میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ میں نے اسے گھٹنے سے دبا لی اور پھر اس کے منہ میں اپنا رومال ٹھونس دیا۔ اس کے نائٹ گاؤن کو پھاڑ کے اسی کے ہاتھ پیر باندھنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کملا کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد میں نے اپنی حالت درست کی۔ رہائی کی جانب اگلا قدم اٹھانے سے پہلے میں نے پرسکون ہو جانا بہتر سمجھا۔ وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک کر میں نے ایک سگریٹ سلگائی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مجھے کملا کی زندگی کے مسائل سے ہمدردی تھی، مگر اس ہمدردی کی خاطر میں عملاً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے اس کی بالکل فکر نہ تھی کہ بعد میں اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ خودکشی کرے گی یا پھر کسی بانو متی پر سوار ہو جائے گی۔ کملا کے دیے ہوئے 12,000 روپے میری جیب میں تھے۔ اس سے کہیں زیادہ وہ رقم تھی جو مجھے اغوا کرنے کے بعد مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ اس میں 5,000 تو انڈین کرنسی تھی اور 5,000 ڈالرز بھی تھے۔ اس طرح 12,000 وصول کرنے کا مجھے بہرحال حق حاصل تھا۔ اب سوال تھا لاکھوں کی مالیت کے زیورات کا جو کملا کی وارڈ روب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ دشمن کا مال تھا اور دشمن کی حلال کمائی کا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف پیسہ ہمارے بہت سے مسائل حل کر سکتا تھا، لیکن میں اسی اخلاقی جواز سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے یہ چوری لگتی تھی۔ بالآخر میں نے زیورات کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک نظر وارڈ روم میں ڈالی، اس میں سے دل آویز خوشبو کا ایک معطر جھونکا آیا۔ سائڈ کی دراز کھولنے پر مجھے فرانس کی اعلیٰ ترین پرفیوم کی رنگا رنگ دلکش ڈیزائن والی شیشیاں صف بستہ دکھائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کی کریم اور درجنوں شیڈ کی لپسٹک۔
نیل پالش وغیرہ بھری پڑی تھی۔ نیچے کی دراز کھول کر دیکھنے پر مجھے خطوط تصاویر کا ایک بنڈل ملا۔ یہ سب کملا کے چاہنے والوں کے تھے، ان چاہنے والوں کے جو اسے محبت کے نام پر دھوکہ دے کر دنیا کی ویرانی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان میں کچھ کے ساتھ کملا نے تصویریں بھی بنوائی تھیں۔ ہر تصویر کے پس منظر سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تصویر کہاں لی گئی ہوگی، تاہم ان میں کوئی بھی تصویر قابل اعتراض یا ایسی نہیں تھی جس پر کوئی اسے بلیک میل کر سکتا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی درازوں میں مجھے واہیات کتابوں، تصویروں کا ایک افسوسناک ڈھیر ملا۔ یہ سب بھی کملا کی ذہنی بے راہ روی کا سبب بنے ہوں گے۔ میں نے اسے پھر بند کر دیا۔ مزید وقت ضائع کرنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔